میں بولتا آ رہا ہوں بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ اپنی انا کی جنگ چھیڑے، اپنے ایگو کی لڑائی لڑے، اور اس میں جو ہے وہ باقی کے نیچے سطح کے جو لوگ ہیں وہ اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے مجھ پہ حملے کرے اور میرے خلاف جنگ چھیڑے. یہی زبان جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں جو مودی کا سسٹم چل رہا ہے اس وقت، اس کے خلاف استعمال کرے. 2024 میں ہمیں ووٹ ملا، ڈیموکریٹکلی ہم لڑے، اپنے حقوق کے لیے لڑے، اپنے تحفظات کے لیے لڑے. جو زبان اس وقت وہ میرے خلاف استعمال کرتے ہیں، کاش اس حکومت نے، میری تنظیم نے یہ 1 سال کا عرصہ جو ہے، اس عرصے کے دوران یہی زبان اور یہی پوسچر جس طاقت سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے خلاف لڑے، اسی پوسچر سے، اسی زبان سے کاش مودی کے خلاف لڑا ہوتا، اور جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے، جموں کشمیر کے لوگوں کے سپر بنے ہوتے، تحفظات کے لیے لڑا ہوتا. چلیے، جب بچے باہر انسیف سیکر ہوتے ہیں، جب سے بلاسٹ ہوتے ہیں، ان کے بعد میں سرکار کے لیے جموں کشمیر کے لوگ وائلنس کا شکار ہے. ابھی جس دروازے پہ ہم کھڑے ہیں، اس گھر نے قربانی دی ہے، ایک دھماکے میں قربانی ہوئی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے دلی کے دھماکے میں لوگ قربان ہوئے ہیں. اب آپ کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے ملک کو؟ دلی میں آپ نے دیکھا جب دھماکہ ہوا، وہاں پہ غیر مسلم بھی قربان ہوئے، مسلمان بھی اسی طرح سے قربان ہوئے. جموں کشمیر سے باہر کے لوگ بھی، دوسرے ریاستوں کے بھی لوگ اسی دھماکے میں قربان ہوئے، اور کشمیری جان بھی اسی کو دھماکے میں ضائع ہوئی. اس کے بعد کشمیر میں دھماکہ ہوا، یہاں پہ اکثر جو ہے کشمیری لوگ اسی دھماکے میں قربان ہوئے. تو جو وائلنس ہم سبھی کو شکار کرتی ہے، اس وائلنس کے نتیجے میں جو شکار ہوتے ہیں، آپ دوبارہ انہی کے خلاف ایک جنگ چھیڑتے ہیں. میں نے پچھلی بار بھی پارلیمنٹ میں یہی کہا کہ جب بھی کوئی وائلنس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس کے پرپیٹریٹرز کے خلاف کارروائی کرے یا کوئی اقدام اٹھائے، آپ کشمیر کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑتے ہیں. اب جو دلی میں ہوا، جس کے قربان ہم سبھی ہیں، جس کے وکٹمز ہم سبھی ہیں، کشمیری، نان کشمیری، مسلمان، نان مسلم، وکٹمز ہم سبھی ہیں. اب آپ وکٹمز کو ہی جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. کشمیری مسلمانوں کے ساتھ آپ نے دیکھا دوسرے اسٹیٹس میں، حالانکہ بہت کم واقعات ایسے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ملک میں اکثریت ایسی ہے جو بی جے پی کے پروپیگنڈا میں نہیں آتی ہے، مگر فرنج ایلیمنٹس جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کشمیریوں کو وہاں پہ ستانا شروع کیا گیا ہے، یا ان کو اپنے کام سے، کار سے ہٹانے کی شروعات ہوئی ہے. اسی طرح سے کشمیری مسلمانوں کو یا کشمیری جموں کشمیر کے لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھنا، یہ کیسے شروع ہوا ہے. اب اسی طرح سے حالات جو ہے ان کے لیے خراب کرنا پورے ملک میں. یہ اس سے جو وائلنس کے جو پرپیٹیٹرز ہیں وہ امپاور ہوتے ہیں، ہم امپاور نہیں ہوتے، ملک امپاور نہیں ہوتا. جو اس کے خلاف لڑتے ہیں، جو اس کے وکٹمز ہیں، آپ ہمیں ان وکٹمز کو اور زیادہ پرسیکیوٹ کرے، اس سے وکٹمز جو ہے کمزور ہوتے ہیں. یہ ویلیو سسٹم کے خلاف ہے، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ اس ملک کے آئیڈیا کے خلاف ہے جس کے لیے ہم سبھی کھڑے ہوئے ہیں. اگر سارے کے سب خدا نخواستہ کشمیری مسلمان خدا نخواستہ دہشت گرد ہوتے، تو یہاں پہ 70-80 لاکھ، 1 کروڑ پھر دہشت گرد ہوتے خدا نخواستہ. 1 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے کشمیری مسلمانوں کی، یا 1 کروڑ کے آس پاس آبادی ہے کشمیری مسلمانوں کی. اس میں سے ایک آپ کے پاس ایگزامپل ہے، 1 یا 10 ایسے لوگ ہوں گے جو کہ 1% کے بھی برابر نہیں ہے، 0.01% کے بھی برابر نہیں ہے. 0.01 کی غلطیوں کا، ان کی بے حد سنگین غیر انسانی غلطیوں کا سزا، اس کی سزا جو ہے آپ 99%، 99 پیس لونگ یا ایک عام شہری کو، بے گناہ شہری کو نہیں دے سکتے. تو اسی طرح سے ملک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بی جے پی اس طرح کے واقعات کو پولیٹیسائز کر کے ملک میں پولرائزیشن کر سکتی ہے، مگر ملک کو سمجھنا ہے کہ اس پولرائزیشن کے نتیجے میں یہ ملک کمزور ہوگا، اور اس ملک کے دشمن جو ہے، یا جو وائلنس جو کرتے ہیں، وہ مضبوط ہوں گے. سر، چیف منسٹر